یہ ساجد الرحمان ہیں سرگودا سے کہ عمران حکومت کی کامیاب پالیسیز کا اثر نظر آنا شروع ہو گیا. اسلام آباد ماسکو کے درمیان یہ وہ گیس پائپ لائن اس طرح کرتے کرتے وہ بات کر رہے ہیں کہ میرے خیال سے دنیا کا نقشہ تیزی سے بدل رہا ہے اور کیا پاکستان کو نیا بلاک بنانے میں کامیاب ہوگا. دیکھیں ساجد بھائی پلیز ٹھنڈے دل سے، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ تیزی سے بالکل نہیں بدل رہا. دنیا کا نقشہ ہمیشہ سے ہی تیزی سے بدلتا ہے. آپ پچھلے 100 سال اٹھا کے دیکھ لیں. چھوٹی سی مثال ہے، جب کہتے تھے نا کہ ان پہ تاج برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب؟ کدھر گیا وہ سورج آج؟ چند سو سال پہلے جو آج کی سپر پاور ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ڈنٹ ایگزسٹ. پھر کبھی مسلمانوں کا یا ڈنکا آج وہ بیچارے 50+ کنٹریز، اوقات ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں. سو دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہی تیزی سے. اچھا، اب جغرافیائی حدود کے ساتھ ٹیمپرنگ ذرا مشکل ہو گئی ہے، لیکن نقشے کی تبدیلی کی جو نوعیت ہے وہ بدل چکی ہے. وہ چلتا رہتا ہے. اب پاکستان نے اپنا بلاک کیا بنانا بیچارے. ابھی تو پنگوڑے میں آئی ہے ملک. اب تک اس کو جوان ہو جانا چاہیے تھا. 73 سال عمر ہو گئی ہے، تو ابھی تک تو یہ بیچارہ چلنا بھی اس نے شروع نہیں کیا. ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، تو اس نے اپنا کیا بلاک بنانا ہے؟ کسی نہ کسی بلاک میں شامل شمول ہو جائیں تو وہی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے. کل تک پھدکتے پھر رہے تھے کہ جی امریکہ اور یہ اور وہ. آج وہ اس بات پہ کہ جی اب چائنا سپر پاور بن رہا ہے. تمہارا کیا ہے؟ مطلب وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ وہ مراسیوں کا بچہ تھا تو اس نے چودھری سے پوچھا، باپ سے پوچھا کہ اگر چودھری مر جائے، اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے کہا وہ اگر مر جائے، اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے کہا اس کا بیٹا ہے ہی نہیں. پھر اس نے کہا اس کا چاچا. اگر وہ مر جائے پھر اس کا چاچا. وہ تھوڑی دیر کے بعد باپ کو سمجھ آئی. اس نے کہا یہ سوال جواب بند کر، سارا پنڈ بھی مر جائے پتر ساڈی باری نہیں آنی. سو کو بلاک جوائن کر لیں گے، ہم کر لیں گے نا کل امریکہ کے ساتھ. ہاں جو چائنا نیکسٹ ڈور ہے، اللہ مبارک کرے. یہ جملہ میں آپ انڈر لائن کر کے رکھیں. سپر پاور تو ہزاروں میل دور ہو، بھائی ملکوں میں رومانس نہیں ہوتے. خود مسلمان جسے ہم کہتے ہیں نا برادر اسلامی، کوئی برادر شرادر نہیں ہے، یہ برادر ہی تھے نا سارے. ظہیر الدین بابر، اس کا براہ راست ترجمہ وہ ترکی میں لکھی تھی، تو اس کے بابری فارسی میں نہیں ہے، ترجمہ کرایا گیا تھا. میں تو بہت پسند کرتا ہوں بابر کو، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ پانی پت میں کیا ہوا تھا؟ اس نے سب سے پہلا جو سر اتارا تھا وہ ابراہیم لودھی کا تھا. وہ ایک تہجد گزار آدمی تھا. وہ پسند مجھے بابر ہی ہے، جس کو ہم بابر کہتے ہیں. بابر ہے اصل میں لفظ. تو یہ تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کی کہانی ہے. بابر کے چچاؤں نے اس کے ساتھ کیا کیا، بابر کے باقی رشتہ داروں نے اس کے ساتھ کیا کیا، جو ہم تاریخ بھری اس کے سگے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے بعد ہمائیوں کے بھائیوں نے. اچھا یہی آٹومن. پھر بنو عباس، بنو امیہ، میں چند دن پہلے کالم میں لکھا ہے کہ جب بنو عباس نے ٹیک اوور کیا، ان کا تو جو خلیفہ تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے، جو کوئی بھی تھا اس کو تو صفاح، وہ خود تو صفاح کہتا تھا، خون ریز. تو بنو امیہ کے معززین کو جو معزول ہو چکے تھے بلایا کھانے پہ، سب کو قتل کر دیا دعوت پہ بلا کے. یہ چند دن پہلے میں نے تفصیلاً لکھا ہے. ان کی لاشیں بھی پھڑک رہی تھی، وہ پوری طرح مرے بھی نہیں تھے. ان کے اوپر دسترخوان بچھا کے کس کے وہ چمڑے کے. تو بنو عباس نے کہ جو حکمران تھے جنرلز یہ وہ، انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اوپر نیچے. برادر تڑپ رہے تھے، کچھ مر چکے تھے، کچھ مر رہے تھے. تو یہ نہیں ہوتا، رومانس ملکوں میں نہیں ہوتا. یہ پہاڑوں سے اونچی تو شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری، یہ سب سستا کام ہے. لوگوں کو بے وقوف بنانا، مائلیج لینا، گھٹیا قسم کی وہ چیپ پاپولیرٹی،
ملکوں کے درمیان کوئی رومانس چمانس نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ضرورتوں کے سودے ہوتے ہیں، جب تک ضرورتیں رہتی ہیں سودے بھی چلتے ہیں، نہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان بیچارے نے کیا بلاک بنانا ہے، اور دنیا کا نقشہ کوئی تیزی سے تبدیل نہیں ہو رہا۔ دنیا جب سے بنی ہے اس کے نقشے اسی طرح تبدیل ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ نواز شریف وغیرہ کیا ان کی اوقاتیں، کیا ان کی حیثیتیں، شرم آتی ہے مجھے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا سوچتے ہوئے۔ اس پہ نواز شریف 3 بار براجمان۔ بہرحال بدنصیبی ہے قوم کی اور اس ملک کی کہ ایک بلو ایوریج آدمی، اور میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح کہ آج بھی اگر ایکشن ری پلے ہو جائے وہ پرویز مشرف صاحب کے بعد والا ایپیسوڈ، تو یہ آدمی 4تھی بار وزیر اعظم بالکل ہو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کسی کی غلط فہمی اور میں اس طرح کی بیہودہ باتیں جیسے سیاستدان کرتے ہیں میں نہیں کرتا، میرا کام ہی نہیں، میں جانتا ہوں۔ اس پہ مجھے شرم آتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ اور پھر مجھے اپنے حضور کا یہ فرمان یاد آتا ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ نواز اور شہباز کے بیانیے کیوں بھائی، اگر وہ 50-50 ہے بقول آپ کے، اس کا مطلب آدھے پاگل ہیں آدھے ہوش مند ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، بیانیہ صرف پاکستان کا، پلیز خدا کے لیے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ ہمارے آگے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں 60 کراس کرنے کے بعد ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عمر کے بڑے نوٹ خرچ ہو چکے ہیں، روزگاری ہے وہ بھی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس میں کیا، میں نے اس میں سے کیا لینا دینا؟ کبھی کوئی میں ایمبیشن میرا نہیں رہا، کبھی میں نے 24 سال کی عمر میں 18واں گریڈ چھوڑ کے تو میں واپس جرنلزم میں آ گیا، میرا کہیں اور دل ہی نہیں لگتا، تو میں نے کیا لینا دینا؟ اگر پاکستان کا کوئی مستقبل چاہیے خدا کا واسطہ، تو بیانیہ صرف پاکستان کا، اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ ہے ہی مفاہمت کا، مزاحمت اور مخاصمت۔ اس ملک نے بہت دیکھ لی، آدھا ملک گوانے کے بعد بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، عجیب بات ہے۔ اور یہ مفاہمت ہونی چاہیے سیاسی نہیں، اقتصادی بھی۔ یہ جو ملک چند لوگوں کی ڈگڈگی پہ اقتصادی طور پہ ناچ رہا ہے بندر کی طرح، یہ ختم ہونا چاہیے۔ مذہبی طور پہ بھی جو فرقہ واریت اور جس طرح کی حرکتیں ہمارے ریلیجس لیڈرز کرتے ہیں، وہ ہم تو سادہ ہیں، ان کو تو پتہ ہی ککھ نہیں، ان کو تو بنیادی لفظوں کا مطلب نہیں پتہ، انہیں تو ڈے 1 سے غلط پڑھایا جاتا ہے۔ جائیں جا کے ایک سروے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پوچھیں، آپ کو کچھ صحیح نہیں بتائے گا۔ شروع کرتا ہوں، اور میں اکثر کہتا ہوں یار یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا بیچ میں۔ بیانیہ میرے بھائی صرف پاکستان کا، اور وہ صرف سیاسی حوالے سے نہیں، انتظامی حوالے سے دیکھو آپ، چمچے، کڑچھے، خوشامدیے، پلیت، گندے۔ ایک سرکاری افسر کا، سرکاری ملازم کا کیا کام ہے کہ وہ کسی کا کتا ہو، کسی کا کتورا ہو؟ اس کی لائلٹی ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، جو کتاب کہتی ہے اس کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، ورنہ کیا کوئی مطلب، کوئی حکمران کیا پھانسی چڑھا دے گا اس کو، وہ ایس ٹی بنا دے گا۔ ایک پاک باز، پاکیزہ، آنریبل آدمی۔ دیکھیں بابا قوم نے، مجھے تو اب خلفائے راشدین اور ان اسلاف کی تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ بابا قوم نے کہا تھا کہ when money is lost, nothing is lost. When health is lost, a lot is lost. When honor is lost, everything is lost. پیسہ گیا سمجھو کچھ بھی نہیں گیا، صحت گئی سمجھو بہت کچھ گیا، عزت ہی چلی گئی تو سمجھو کچھ بھی نہیں رہا۔ وہاں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، تو یہ بیانیہ شیانیہ ان کی کیا اوقاتیں ہیں؟ یہ ملک آج یہاں کھڑا ہوتا، اگر یہ لوگ کسی قابل ہوتے ہیں، یہ ملک یہاں کھڑا ہوتا، آنے والی اولادیں بھی، او بھائی میری آپ کی نہ صحیح، اس ملک کی تو اولادیں ہیں نا، جو بچے بھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی گروی پڑے ہیں،
تو بیانیے شانی کو چھوڑیں، اور یہ کہ جی 2023 میں نون لیگ یا فلانا کامیاب ہو جائے، وہ بھاڑ میں جائیں حکومتیں ان کی، انہوں نے پہلے کیا دی ہے. تو کوئی خیر کی دعا مانگیں. اور ہماری تربیت ہی کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم عجیب و غریب طرح کے سوالوں میں الجھے رہتے ہیں. ہمارا بیانیہ ایک آرڈینری عام پاکستانی کے طور پہ، جس کا آنے والے پتہ نہیں 4 پل یا 4 سال، مجھے نہیں پتا اس سے زیادہ کیا ہے. تو خدا کے لیے کوئی اپنی آنے والی نسلوں پہ، اچھا ضروری آنے والی نسلیں، میں اگر مائیگریٹ کر جاتا ہوں بالفرض، میں نہیں کرتا، میں صرف میری فیملی کر جاتی، میں پھر بھی یہی لفظ استعمال کروں گا، آنے والی نسلیں. جو 22 کروڑ کی 24 کروڑ کی آبادی ہے، جو بچے آج پیدا ہو رہے ہیں، جو گزشتہ کل پرسوں چوتھ مہینہ پہلے 6 مہینے، وہ بھائی ان میں سے کتنے ہیں جو مائیگریٹ کر جائیں گے؟ ان پہ کوئی رحم کریں، اچھی بات ہے، بہتری سی میں.